بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ود لقمان شاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے بعد KPK اسمبلی کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی تزین اختر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہی مرکز میں واپسی کا اشارہ دیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے PTI کے 35 استعفے منظور کر دیے۔ آخر اس خوف کی وجہ کیا تھی؟ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ عمران خان کے اعلان کے ساتھ ہی مرکز میں اتنی کپ کپی طاری ہو گئی کہ انہوں نے 35 استعفے قبول کر لیا۔ سر، وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت 35 استعفوں کی منظوری، اور ان میں جو تمام مرکزی نام ہیں PTI کے وہ شامل ہیں، جیسے فواد چودھری ہیں سب سے زیادہ جو ووکل ہیں اور سب سے زیادہ جو کلاس لیتے ہیں PDM کے رہنماؤں کی، ٹف ٹائم دینے والے، ٹف ٹائم۔ غلام سرور خان بہت مؤثر منسٹر، ان کے صاحبزادے منصور علی خان، زرتاج گل وزیر جو کہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کراؤڈ پلر، ٹھیک ہے، اٹریکٹ کرنے والی لوگوں کو، اور میڈیا کے اوپر بھی بہت ڈیفینڈ کرتی رہیں، اور منسٹر ہیں۔ اسی طرح اور اہم شخصیات جو ہیں ان کے استعفے قبول کرنا اس وقت، جبکہ پنجاب اسمبلی والا بھی معاملہ ہو چکا، اور آج KPK میں محمود خان صاحب نے بھی وہ کل دستخط کر دیے، ٹھیک ہے، ڈیزالو کرنے کے لیے۔ تو اس مرحلے پر اچانک اتنے عرصے سے جب پینڈنگ تھا معاملہ، تو اب جا کے ایک دم اور اتنی زیادہ تعداد، اور وہ بھی اہم ترین لوگ جو PTI کے ہیں، تو اس سے حکومت وقت جو سینٹر کی حکومت ہے PDM کی، اس کے اوپر یقیناً حرف آتا ہے، اور اس کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی کسی بات سے خوف زدہ ہے، اور بات بالکل کلیئر ہے، وہ کوئی ہڈن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم واپس آئیں گے، اور جو ان کی مقبولیت ہے، کراچی میں تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے PTI کو، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 40 سیٹیں کراچی سے نکال لینا ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جو کہ کراچی اور سندھ کی پارٹی نہیں ہے، بیسیکلی وہ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور KPK کی پارٹی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، چاہے 40 سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں، تو مقبولیت تو ہے PTI کی۔ اور یہ جو اقدام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں اور بوکھلاہٹ کی واقعی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے عمران خان نے عدم اعتماد کا اشارہ دیا، اور مرکزی حکومت اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے PTI کو نصب کرنے کا پروگرام بنا لیا؟ اعتماد کا ووٹ تو انہوں نے اپنے ارکان سے لینے، اس 35 استعفوں سے اس کا کیا تعلق؟ دیکھیں، جو پنجاب میں ہوا ہے نا، اس میں آپ کے سامنے ہیں اعداد و شمار کہ ان کے 185 تھے، ان کے ٹوٹل 10 وہ ملا کے جو کاف لیگ کے ہیں، اب اس میں سے 5 نکل گئے جو منحرف ہیں PTI کے، تو پھر 186 کیسے ہو گئے؟ یہ ایک ایسا حساب ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2 اور 2 جمع میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور 2 اور 2 5 میں یہ ممکن ہے۔ اب 2 اور 2 5 کس نے کروایا ہے، اس کے حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ پیچھے سے کوئی سپورٹ ایسی ملی ہے کہ جس کی وجہ سے چوہدری پرویز الہی نے بھی جو وہ کہتے ہیں بلڈوز کیا، اور جس کی وجہ سے وہ جو 5 ارکان کم تھے وہ پورے ہو گئے۔ اب وہ کون سے ارکان ہیں، وہ آزاد ارکان ہیں یا کوئی اور کام اس میں ہوا ہے، وہ اب دیکھنے والی بات ہے، اور اس میں پھر آگے چیزیں بھی نکلیں گی۔ تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں PDM کی حکومت اعتماد کے ووٹ سے گھبرا رہی ہے، تو یہ عین ممکن ہے، اور اس کی یہ ایک پیش بندی بھی ہو سکتی ہے 35 استعفے قبول کرنا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی طرح سے، اگر PDM پہ بات آئی کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ استعفے منظور کرنا جو ہے ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی دو ووٹوں کے اوپر ہے نا۔ MKM کے اگر 4 نہ ملتے آخر میں آ کے، ان کے اپنا باپ پارٹی کے 4 اگر نہ ملتے آ کے، تو یہ سادہ اکثریت میں بھی نہیں تھے، تو 2 ووٹوں کا فرق ہے، وہ PTI کے بغیر بھی کسی وقت ہو سکتا ہے اگر کہیں سے اشارہ ہو گیا۔ نہیں، آپ دیکھیں PTI کا عوام میں مقابلہ کرنے سے بھی گھبرا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ ہی اعلان آیا کہ ہم ان جو ضمنی انتخابات ہوں گے 35 سیٹوں پہ، اس پہ PDM حصہ نہیں لے گی۔ اگر حصہ نہیں لینا، عوام کے سامنے آپ نے نہیں آنا، پھر استعفوں کے مقصد کیا ہے؟ پھر اس سے سمجھ نہیں آئی۔ بالکل، یا تو آپ یہ اپنا موقف رکھتے نا کہ جو
آپ پہلے کہتے رہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ استعفے دیں، ہم وہاں پہ ضمنی الیکشن کروا دیں گے، تو اب آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ آپ اگر ان پہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اس بحران سے جو آگے آنے والا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کے بعد اور یہ مرکز میں اتنے زیادہ استعفوں کے بعد پھر تو وہ جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ ایک تازہ فریش اور نیا مینڈیٹ اور کلیئر مینڈیٹ، اب اصل بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی عمارت ساری کھڑی ہوتی ہے مینڈیٹ کے اوپر، انتخابات کی شفافیت کے اوپر، اور جو آپ کے ادارے ہیں، اسمبلیاں ہیں، کیا ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مینڈیٹ پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب وہ تو سارا متنازع ہو چکا ہے نا، قومی اسمبلی میں 9 اپریل کے بعد سے متنازع ہے کیونکہ پی ٹی آئی نکل گئی وہاں سے، پنجاب اسمبلی ملک کی سب سے بڑی اسمبلی وہ ڈیزالوڈ ہے، کے پی کے اب 2 صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں ہیں، تو آپ کا تو سارا نظام جو ہے وہ متنازع ہو گیا۔ لہٰذا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 35 پہ آپ ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑیں گے تو آپ کس طرح یہ نظام چلائیں گے؟ اس لیے میں انتہائی مجھے تشویش ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سارے نظام سے، اس ساری صورتحال سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، شر ہی شر نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ اسپیکر کی غیر جانبداری پہ ایک بہت بڑا نشان، سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ایک رکن کو بلاؤں گا، وہ خود آئیں گے، اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کے دیں گے۔ بالکل، پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے بھی کہا ہم اجتماعی طور پہ آ رہے ہیں، انہوں نے منع کر دیا، لیکن یک دم انہوں نے 35 استعفوں کا سرپرائز قوم کے سامنے رکھ دیا۔ تو اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے انہوں نے یہ بالکل غلط کام کیا ہے، اور ان کا اپنا اور پی ڈی ایم کا اوورآل جو مجموعی ایک موقف تھا وہ یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی میں عزت تھی، اسی میں ہی آئین تھا، اسی میں ہی دستور تھا۔ یہ انہوں نے بالکل غلط کام کیا ہے۔ جیسے اپنا سوری صاحب کے اوپر الزام لگا اور اسد کیسر کے اوپر الزام لگا، جب انہوں نے عدم اعتماد لانچ کی اور انہوں نے کچھ اقدامات کیے تو اس کے اوپر جو الزامات ان پہ لگے تھے، یہ موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی انہی جیسا ہی قدم اٹھایا ہے۔ یہ ایک غیر آئینی، غیر دستوری عمل ہے، اور خود قول و فعل کا تضاد انہوں نے خود سامنے پیش کیا ہے اور اپنی ایک بکھلاہٹ کی بھی عکاسی کی ہے۔ یہ بالکل غلط اقدام۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے اتحادیوں پہ اب اعتماد نہیں رہا، کوئی دوری دیکھ رہے ہیں؟ کوئی معاملات ایسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، دوری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ابھی انہوں نے آج ہی بات کی ہے آصف زرداری صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ٹیلی فونک انہوں نے صلاح مشورہ کیا ہے۔ پنجاب میں انہوں نے نام دینے ہیں 3، پی ٹی آئی کے 3 نام آ چکے ہیں، ناصر کھوسا صاحب، نون ان کی پی ڈی ایم کی طرف سے، اب کے پی کے میں بھی وہی مرحلہ درپیش ہے، اور مرکز میں 35 استعفوں کے بعد جو صورتحال ہے، استعفوں کی منظوری کے بعد، اور جو مطالبہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا، اب آپ قومی اسمبلی سے لیجئے، اس کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اخلاقی طور پر بہت زیادہ زیر بار ہیں پی ڈی ایم کی حکومت سینٹر میں، تو اس کے لیے وہ صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے الیکشن میں بھی نون لیگ نے اس طرح حصہ نہیں لیا، اور نون لیگ نے شروع سے فری ہینڈ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی میں اور سندھ میں۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ تو موجود ہے، پی ڈی ایم کے وزراء مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کے طور پہ انہوں نے اتنے دورے کیے، ابھی حال ہی میں ان پہ بھی اعتراض اٹھتے ہیں، فری ہینڈ ہے ان کو، یعنی کہ لہٰذا دوری تو نہیں ہے۔ دوری میں صرف ایم کیو ایم کا ایک بات کی جا رہی ہے، انہوں نے ان کے کچھ شکوے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم رہیں گے آن بورڈ ہی، اس لیے دوری ان میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں، جیسے یہ استعفوں والا فیصلہ ہے، جیسے پنجاب میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان کے پاس نمبر پورے ہو سکتے تھے اور پی ٹی آئی کے 5 کم بھی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو شکست ہوئی وہاں پہ، تو اس کے نتائج اور اس کی گونج، ریپرکشنز جو ہیں یقیناً مرکز میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ چلیے، شکریہ سر۔ ناظرین، ہم پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔